کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، لام اور قد عربی میں قسم کے بالمقابل ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں انسان ہم نے تجھے پیدا کیا، ہم نے بنایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم جانتے ہیں تیرا نفس تیرے ساتھ کیسی کیسی گلاٹیاں مارتا ہے، کیسے کیسے تجھے وسوسے دے گا، کیسی گیمیں کھیلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، وَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں تجھے۔ پھر دوسری بلا لگی ہوئی ہے، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ اس نے چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ میں رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک سے، سیدھے بائیں آگے پیچھے سے آ کے بتاؤں گا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ یہ اتنے شرف اور ظرف کے لائق نہیں تھا، تو نے اسے مقام دے دیا میرے، وہ علیحدہ لگا ہوا ہے، نفس علیحدہ لگی ہوئی، اور یہ دنیا کائنات میں سب سے پہلا جرم ہی حسد تھا جو تکبر میں بنا، جو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، تو وہ حسد جو ان آسمانوں سے لے کے آئی نیچے ابلیس کو، تو اس دنیا میں حسد نہیں ہوگی، پھر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور پھر اس سے ہٹ کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مصائب دینے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ حکمت ہے۔ تو میری پہلی بات آپ کو یہی ہے، سب کو، میری قوم بیٹھی ہے، میرے لوگ بیٹھے ہیں، بڑا انسان کی زندگی رلا دینے والا سفر ہے، لوگ ہنستے ہیں، ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن کڑوی عمر میں جب ہمارے بچے بھی آئیں گے ہم انہیں یہی تربیت کرتے کہ وہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ پتر جدوں تو وڈا ہوئے گا نا تو چپ لگ جائے گی، when you're gonna grow up you're gonna get quiet۔ اور واقعی یہ 40 کے پاس جیسے میں پہنچ ہی گیا ہوں تقریباً، اور ہم سب پہنچ رہے ہیں اپنے سفر کے اختتام، واقعی یہ زندگی خاموش کرا دیتی ہے، چپ کرا دیتی ہے، اور لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہوں گے لوگ مجھے ابھی بھی، کیونکہ آپ تمیز اتار کے دیکھیں، چھلی ہوں گے وہ پیچھے سے، کہ کسی کو لفظوں نے مار دیا ہوگا، کسی کو خنجروں نے مار دیا ہوگا، کسی کو بے وفائیوں اور غداریوں نے مار دیا ہوگا، اور کسی کو اپنے آپ نے مار دیا۔ تو اس ساری زندگی کے سلسلے کے بارے میں اللہ کی حکمت کیا ہے تکلیف دینے سے، اس پر پہنچنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا تھا، اور ہمیشہ کہتا ہوں، اور زندگی گزاری ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوں کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے میرے دوست، اور ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز میں میں اسٹریٹجک مینجمنٹ کے لحاظ سے جتنی بھی اونٹ باندھنے والی چیزیں پڑھا دوں، اینڈ توکل ہی ہے، اینڈ اللہ ہی ہے بندے کے۔ اس لیے تو میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا میری ویڈیوز میں، اینڈ میں اپنا اللہ ہی لے جاؤں گا اگر کچھ نہ ہوا۔ تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ تیرے پاس اگر اللہ ہے، اینڈ میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی تیرے پاس، کیا غم ہے میرے یاروں میرے دوست، کیا غم ہو گیا، اللہ تو ہے نا ساتھ۔ تو یہ زندگی ہے، اس کے اندر ہماری قوم، ہمارے لوگ بچوں کو بچپن سے ہی نہیں سکھاتے، اور ہمیں بھی آفیشلی نہیں سکھایا گیا کہ لائف از دا ٹیسٹ فی دنیا کا انہ کا غریب اور عابر السبیل۔ ہمیں فکشن اور فینٹیسیز میں ڈال دیا گیا، افسانوں میں ڈال دیا۔ تو ہم جب اپنے دنیا کے کریئر بھی پرسو کرنے گئے، جب ہم اپنے دینی کریئر بھی پرسو کرنے گئے، اور جب ہم بلینڈڈ کریئرز بھی پرسو کرنے گئے، ہمیں پتہ نہیں تھا بلائیں کہاں سے آئیں گی، ہمیں پتہ نہیں تھا آزمائشیں کہاں سے آئیں گی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سیلف انڈیورنس کیسے بڑھتی ہے، پرسسٹنسی کیسے بڑھتی ہے، پرسیویرنس کیسے بڑھتا ہے، ریزیلینس کیسے بڑھتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمیں دھچکے لگتے رہے آگے سے، اینڈ اس کے لحاظ سے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ دھچکوں کے بعد پھر ہم مزید ڈیٹریکٹ ہو گئے، پھر ہم مزید ڈیریلڈ ہو گئے آگے سے۔ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ضرور بالضرور جو ہے وہ تجھے آزماؤں گا۔ کیوں آزماؤں گا؟ خوف کے ساتھ آزماؤں، بھوک کے ساتھ آزماؤں، میں تجھے مال میں تنگی کے ساتھ آزماؤں، مال کی تنگی کے ساتھ آزماؤں گا، اور موتوں کے ساتھ آزماؤں گا۔ یہ ہو کے رہنا ہے۔ It is something that is destined to happen. It is something that will happen with you۔ یہ نہ ہوئی سوچیں گے وبشر الصابرین، خوشخبری اس کو ہے جو صبر کر گیا۔ اس کے ہم لوگوں کو یہ پہلے سے بچپن سے بتانا چاہیے کہ یہ معاملات زندگی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا آپ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا آپ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت کی ٹکٹ ایسی ہی مل جائے گی؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور آپ کے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جس طرح آپ سے قوم کے پہلے لوگوں کو آئیں۔ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، اللہ کہتا ہے ہم نے آپ سے پچھلی قوموں کو باس بھیجا، ان کے طوفان پھینک دیا ہم نے ان کے اوپر، بلائیں بھیجی ان کے اوپر، پھر ضرر کے مقابلے اتنے ضرر اور نقصان ان کو پہنچے۔ وزلزلوا، زمینیں ہلا دی ہم نے ان لوگوں کی۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اینڈ the people of the prophets، نبیوں کی ٹیم جو تھی وہ اس ٹائم پر بول بیٹھی متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کہاں رہ گئی، اے اللہ وسائل کہاں رہ گئے، اے اللہ آسمانوں سے تیرا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ فرماتا ہے بے شک کہ میری مدد قریب ہے۔ تو یہ ہمیں گراؤنڈ میں ہی بچپن میں تربیت
کر دینی چاہیے تھی کہ زندگی میں یہ آزمائشیں ہونی ہیں، زندگی میں یہ مسائل ہونے ہیں، زندگی میں یہ مسئلے ہونے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے انسان. لیکن جب ہم تیار ہی نہیں رہتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے پہلا صدمہ اور جھٹکا زیادہ لگتا ہے، اور اسی میں ہم غیر شرعی حرکت بھی کرتے ہیں اور غیر اخلاقی حرکت. بہرحال یہ ٹیسٹ تو ہو کے رہے گا. اس کی حکمتیں ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. یہ ہر چیز عذاب نہیں ہوتی. اس کا ایک لیول ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عذاب ہے، اور اگر دنیا میں بھی ہو رہا ہے نا وہ، تو اللہ کہتا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم چھوٹا عذاب بھی دے دیتے ہیں اگر عقوبت اور پکڑ بھی ہو جائے انسان کی دنیا میں کسی پروسیس بلڈ لعلہم یرجعون اللہ، تاکہ انسان رجوع کرے حق کی طرف، پوزیٹیوٹی کی طرف، ریکٹیفیکیشن کی طرف، توبہ کی طرف، انابت کی طرف، بیٹرمنٹ کی طرف، ڈیولپمنٹ کی طرف. تو پہلا اصول جو اللہ تعالیٰ انسان کو ہلاتا ہے نا، اور اس کو وہ ٹچ ہوتی ہے جو اس کی لائف کے اندر، ہی گیٹس شیکن بائی سم تھنگ، اس کے پیچھے صرف یہ ہوتا ہے کہ حق کے رستے پر ہو، ترقی کے رستے پر ہو، ڈیولپمنٹ کے رستے پہ ہو، پروجیکٹ پلاننگز ہوں، دنیاوی مسائل ہوں، یا پیور دینی جنگیں بھی ہوں، حکومتی سطح پہ ہوں، جزوی مسئلے ہوں، کلی مسئلے ہوں. انسان ہونے کی حیثیت سے کلو بنی آدم خطا کے تحت ڈی ٹریک ہوگا ہمیشہ. کبھی اپنی نفس کی وجہ سے پٹری سے ہٹ جائے گا، کبھی ویسے ہی چلا جائے گا واک کرنے ادھر ادھر، اور کبھی چیزیں اس کو لے جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو جب تکلیف دے، صرف اور صرف اس کو واپس لوٹانا مقصد اس کو برباد کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کو تباہ کر کے ڈپریشن اور مایوسی میں لے کے جانا نہیں ہوتا، مقصد اس کی زندگی کی سائیکالوجی کو ڈاؤٹ فل کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کو صرف ٹرن بیک کرانا ہوتا ہے. تو سسٹم میں اگر مینٹرز اور اچھے اساتذہ اور علماء موجود ہوں، اور ہیں بھی، وہی تو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ مراد ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں آگے سے. اور اسی طرح اللہ ایک اور مقام پہ بھی کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي أُمَمٍ، ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کو بھیجا ہے، آپ سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. أَخَذْنَاهُمُ الْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّاءَ، ہم نے ان پر تکلیفیں بھیجی، ہم نے ان کے پر آزمائشیں بلائیں بھیجی، آبسٹیکلز بھیجے، آبسٹرکشنز بھیجی ان کے مسئلوں. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ ان کے اندر نا وہ جو اس سفر کا ایک جو فلیور ہے اور جو اس کا جو گرافک ہے نا، عاجزی اور ہیوملٹی والا، وہ واپس قائم ہو جائے. لوگ تو پہنچ جاتے ہیں ایک مقام، زندگی مقاموں کو پہنچنے کا نام ہے نا، ایک مقام سے پھر دوسرے مقام سے، پھر تیسرے مقام سے، پھر چوتھے مقام سے، پھر پانچویں مقام سے، حتیٰ یاتی کل یقین، اس حد تک کہ موت آ جائے گی انسان. تو انسان جب ایک اسٹیشن کور کرتا ہے، 4 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 6 سال کا ہو، 6 مہینے کا ہو، جب وہ پہنچتا ہے نا اس کے اختتام میں، ڈینٹ پڑتے ہیں اس کی نفسیات کو ڈینٹ پڑتے ہیں. کہیں تکبر آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے، کہیں حسد آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے، کہیں مزاج اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کہیں جبن آ جاتا ہے، کہیں بزدلی آ جاتی ہے، کہیں قنوط بن جاتا ہے، کہیں ڈپریشن آ جاتا ہے، کہیں وہ فرعون بن جاتا ہے، کہیں وہ بنی اسرائیل بن جاتا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو پروسیس سے گزرے گا، ٹرن بیک کریں، نیوٹرلائز کریں. تو جب انسان خود اپنا محاسبہ نہیں کرے گا لائف کے پروسیس سے گزرتے ہوئے، اللہ اس کا خیر خواہ ہے. انسان اپنا خیر خواہ نہیں ہے مگر رب اس کا خیر خواہ ہے. جس کو اللہ چاہتا ہے نا، جس کو اللہ پہنچانا چاہتا ہے اس منزل، ان مقاموں تک، ان حیثیتوں پر گامزن کرنا چاہتا ہے اللہ ان کے رستے میں پرابلمز لاتا ہے، تکلیفیں لاتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے تھوڑے سے، تاکہ اس کی جو پزل سالونگ ہے نا کائنات کی، اس کا دماغ کھلے آگے سے. اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ مزاج آگے لے کے جا کے اس کو مروا دے گا، اس کو بہت تکلیفوں میں لے کے جائے. تو اس لیے پہنچ تو سب جاتے ہیں، مگر کوئی ہائر اینڈ میں فرعون بن جاتا ہے اور کوئی لوور اینڈ میں بنی اسرائیل بن جاتا ہے.